خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرسمس سیزن ہے، آپ کو میری طرف سے، خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کی طرف سے اور فیتھ ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ یہ کرسمس سیزن آپ کے لیے برکت، بحالی، خوشحالی کا سبب ہو۔ میرے عزیزو، آج اس پروگرام میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور بہت سارے لوگ اس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تجسم المسیح، انکارنیشن، خداوند یسوع مسیح کا جسم لینا، اس دنیا میں آنا۔ آج اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم ریورنڈ خرم یونس صاحب۔ ریسنٹلی انہوں نے اپنی تھیولوجیکل ایجوکیشن کو فلپین سے کمپلیٹ کیا، ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری میں بطور استاد خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر تعلیمی اور تدریسی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہم ان کی ساری خدمات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاسٹر مصور، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے خادم کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں، تجسم المسیح پر خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھیں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے، اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں۔ آئیے دعا کریں۔ قدوس، جلالی اور پاک خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے بنی نوع انسان سے اتنی محبت دکھائی کہ خداوند تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس محبت کے، تیری اس محبت کے لیے جو لازوال محبت ہے، جو عظیم محبت ہے، اور خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند تو ہمارے اوپر یہ فضل کرتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ آج جب یسوع مسیح ہم تیرے تجسم پر بات کریں تو ہماری مدد کر، ہمیں وزڈم دے، ہمیں دانائی، فہم، دانش بخش، تاکہ ہم وہی باتیں کر سکیں جو تیرے کلام کے پیرائی میں، تیرے کلام کے معیار کے مطابق اور تیرے کلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ پاسٹر مصور کے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو، کہ جب ہم مل کر تیرے کلام کی پرمیک باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو روح القدس تو ہمیں گائیڈ کرنا، ہماری رہنمائی کرنا۔ تو فیتھ ٹی وی کو، پاسٹر سسل جان برکت کو، ان کے سارے گھرانے کو برکت دے، اور اس چینل کو اور اس سارے پلیٹ فارم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آج کا ہمارا ٹاپک تجسم المسیح، خداوند یسوع مسیح کا جسم لینا، اس دنیا میں آنا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کرسمس کی خوشیاں دینے کے لیے خداوند نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور آج اسی کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا کویسچن اس ٹاپک کے تناظر میں جو میں خدا کے خادم سے کرنا چاہتا ہوں، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تجسم المسیح سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی، پاسٹر مصور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی فیاض دلی اور فراخ دلی سے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، مجھے انوائٹ کیا، اور میں یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی نفاست اور خوش اسلوبی سے آپ نے سوالات تشکیل دیے۔ جو سوالات آپ نے بنائے ہیں، جن میں سے پہلا آپ نے پوچھا ہے تجسم المسیح سے کیا مراد ہے، یہ نہایت ہی اہم سوال ہے، بالخصوص کرسمس کے موقع کے اوپر۔ تو پادری صاحب، جو تجسم المسیح ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انکارنیشن۔ انکارنیشن جو لفظ ہے، یہ لاطینی زبان کے لفظ انکارناٹس سے نکلا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ یہ ہے ٹو میک فلیش، یعنی کسی چیز کو شکل دینا، جسم دینا، ٹو میک فلیش۔ اب انکارنیشن کی جو اصطلاح ہے، یہ علم الہی کے ماہرین کے تناظر میں، ان کی نظر میں، یہ یسوع مسیح کے بطور کلمہ خدا جب وہ جسم کی صورت انہوں نے اختیار کی، تو اس چیز کو
थियोलॉजियंस ने इनकारनेशन का वर्ड दिया। जी। तो ये एक ज़रूर मैं बात कहना चाहूँगा कि यसु उस वक़्त पैदा नहीं हुए या उस वक़्त उनको उनका वजूद नहीं बख्शा गया या उस वक़्त वो नहीं आए कि जब वो कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, बल्कि यसु मसीह मुजस्सम होने से पहले बतौर कलमा खुदा के साथ मौजूद थे। और ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि इनकारनेशन के मायने ये नहीं है कि यसु मसीह आए तब हैं। यसु मसीह ने जो कलमा खुदा है उसने जिस्म तब अख्तियार किया है, पर वो कलमा वो अज़ल से ही खुदा के साथ मौजूद है। और उसके बाद जो बड़ी ज़रूरी बात है करने वाली वो ये है कि जैसे खुदा का कलाम कहता है कि अब जब आपने कहा कि तजस्सुम से क्या मुराद है, इससे पहले हम ये देखेंगे कि हाइपोस्टेटिक यूनियन क्या होता है। थियोलॉजी में, इल्म इलाही में जब हम हाइपोस्टेटिक यूनियन की बात करते हैं तो हम यसु मसीह को बतौर कामिल बशर और बतौर कामिल खुदा के तौर पे देख रहे होते हैं। यसु 50% इंसान और 50% खुदा नहीं है, वो 100% इंसान और 100% खुदा है। और इनकारनेशन जो है, तजस्सुम जो है, वो उनकी अलहुयत पर भी गौर करता है, लेकिन इनकारनेशन में उनकी बशरियत पर जोर दिया गया है कि वो कलमा खुदा जो अपनी जौहर में, अपने खासे में, अपनी एसेंस में वो खुदा के बराबर खुदा ही है, लेकिन वो कलमा खुदा वो मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। और मैंने ये देखा पादरी साहब कि पुराने अहदनामे में हम देखते हैं गुनाह के सबब से और बदकारी के सबब से जो खुदा की हजूरी, खुदा का खैमा लोगों में से जाता रहा, वो हम देखते हैं कि जब तजस्सुम हुआ है तो वो खैमा आदमियों के दरमियान दोबारा ला गया, वो दोबारा हजूरी आ गई। और जो 400-450 साल का अरसा मलाकी नबी के सहीफ़े के बाद, जिसको हम डार्क एजिस कहते हैं, तारीख का दौर कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि खामोशी आसमान से छाई रही, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि उसके बाद मत्ती की अंजील के औराक जब खुलते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो खामोशी एक खुशखबरी में खुली है और वो तजस्सुम की सूरत में खुली है। और तजस्सुम का ये भी मतलब है कि यसु मसीह कामिल बशर हैं। कामिल बशर जो है ना, वो इस तरह से भी हैं कि देखें, अनाजील में अब हम जब पढ़ते हैं तो उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है। वो लाजर की कब्र पर गए तो वो वहाँ रोते भी हैं, उन्हें पसीना भी आता है, वो कश्ती में सो भी गए हैं, वो थकावट का भी शिकार हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो अनाजील अरबा के मुसन्निफीन हैं, उन्होंने मसीह के बारे में ये बातें क्यों लिखी हैं। वो ना भी लिखते कि यसू को नींद आ गई तो फिर भी बात समझ आ जानी थी। तो अब उन्होंने जो है ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि अनाजिल अरबा के मुसन्निफीन ये बता सकें उन सामाइन को, उन नाजरीन को और उन कायरीन को कि जब तुम इसको पढ़ते, सुनते, देखते हो तो तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि यसु कामिल बशर भी है, वो सिर्फ कामिल खुदा नहीं। यसु मसीह के जो काम है उस पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन यसु मसीह की ज़ात है उस पर इतनी बात नहीं करते। तजस्सुम इस बात को भी नुमायां करता है कि हम यसू के काम पर नहीं, पहले उसकी ज़ात पर गौर करें। उसका काम इसलिए इलाही है क्योंकि उसकी ज़ात जिससे वो काम निकल रहा है वो इलाही है। और एक लास्ट बस मैं इसमें बात करूंगा कि जीसस की बर्थडे या यसु मसीह की जो पैदाइश है उसकी असल सेलिब्रेशन ही तजस्सुम की वजह से है, क्योंकि पैदाइश तो और बड़ी दुनिया में लोगों की हुई, पर जैसी पैदाइश यसू की हुई, रूहुल कुद्स की कुदरत से हुई, वो पैदा होते ही मौलूद मुक़द्दस है और वो तजस्सुम हमें वहाँ नज़र आ रहा है कि कलमा खुदा ने जिस्म की सूरत अख्तियार की और उसने अपनी डिविनिटी नहीं छोड़ी, बल्कि उसने अपनी डिविनिटी पर अपनी बशरियत का लिबा डाल लिया और वो तजस्सुम यानी कलमा खुदा मुजस्सम होकर यसु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान आ गया। तो तजस्सुम को हम थोड़े लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन, हमने तजस्सुम के ताल्लुक़ से सीखा है बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में कि तजस्सुम क्या है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, इससे पहले कि मैं खुदा के खादिम से दूसरा सवाल करूँ, मैं एक वर्स जो हमारा बुनियादी हवाला है और जिसके तनाजुर में ये सारे सवालात हैं मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। पादरी साहब, सवाल मेरा ये है कि इब्तिदा में कलाम था, ये कलाम किस सूरत में मौजूद था? ये कलाम लफ्ज़ी तौर पर था,
نفسی طور پر تھا یا شخصی طور پر تھا؟ اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ لفظ لوگوس کی وضاحت فرما دیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ اس کا جو اصل معنی ہے یا معنی ہے وہ کیا ہے؟ جی پادری صاحب، اگین بہت ہی خوبصورت سوال، ونڈرفل کویسچن۔ پادری صاحب، کلام نفسی، کلام شخصی اور کلام لفظی، یہ سننے میں بھی بڑی اچھی اصطلاحات لگتی ہیں اور ان کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اصل میں پادری صاحب بات یہ ہے کہ پرانی اردو میں یا پرانی لغت میں کلام نفسی لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اردو کو جب اپڈیٹ کیا گیا یا ان ورژنز کو اپڈیٹ کیا گیا تو کلام شخصی کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ تو کلام نفسی میں اور کلام شخصی میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق استعمال کا ہے کہ جو نفسی یا شخصی، اس کو بیسیکلی ہم تھیولوجی میں پرسنل ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، یعنی یہ خدا کا یسوع ذاتی کلمہ، خدا کی ذات کو عیاں کرنے والا، یعنی وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو، یہ اس کا مطلب ہے کلام شخصی یا کلام نفسی۔ معنی ایک ہیں لیکن مستعمل جو ہوئی ہیں اصطلاحات، یہ پرانی اردو میں نفسی ہے، نئی اردو میں اپڈیٹڈ ورژن میں شخصی ہے۔ ہاں، کلام لفظی جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ریٹن ورڈ آف گاڈ، اور یہ مطلب ہے بائبل مقدس، خدا کا کلام جو تحریری صورت میں، لفظی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم آج بائبل مقدس کہتے ہیں، جو کتابوں کا مجموعہ لیکن ایک کتاب ہے۔ یہ ذاتی کلام، خدا کا پرسنل ورڈ آف گاڈ ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یسوع مسیح خدا کا جو ہے وہ ذاتی ورڈ آف گاڈ ہے، پرسنل۔ اچھا، اس کو کیوں کہتے ہیں یہ آگے چل کر بھی ایک سوال میں بیان کروں گا، لیکن یہاں پر بھی میں بتاتا چلوں کہ یسوع نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ یعنی ایک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، جو کہ نہیں دیکھا، لیکن آپ جاننا چاہیں کہ خدا کیسا اور کون ہے، تو پھر آپ یسوع کو دیکھیں، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے۔ تو ایک جوہر میں، مقصد میں، ابدیت میں، عزت میں، اس لیے ہم باپ کی پرستش بیٹے کے بغیر کرتے نہیں، ہم باپ اور بیٹے اور روح کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں اقانیم مل کر ایک تثلیث، جسے ہم تثلیث مقدسہ کہتے ہیں۔ آپ نے اگلا جو سوال کا حصہ تھا وہ تھا کہ لوگوس۔ اب میرا خیال ہے آپ نے یہ سوال اس لیے پوچھا لوگوس کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلامی خدا تھا، وہاں کلام لفظ کے لیے یونانی متن میں لوگوس کا لفظ آیا ہے، تو شاید آپ نے غالباً اسی لیے پوچھا، اور وہ بڑا اہم ہے اس کے معنی وہاں جاننے۔ لوگوس کا جو ورڈ ہے یہ یونانی زبان کا ورڈ ہے، اور لوگوس کے ورڈ کا جو مطلب ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ معنی استعمال ہوئے۔ پادری صاحب، ایک بات آپ کو بھی پتہ ہوگی، ثقافت اور زبان یہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں، اور زبان کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ بھی ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا اہم بات تھی کہ جو لوگوس ورڈ ہے اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے۔ اب بائبل میں اس آیت میں یوحنا 1:14 میں وہاں پر لوگوس کے معنی کلمہ کے ہیں، لیکن لوگوس کے معنی اس کو ہم تھیولوجی میں سیمیٹک رینج کہتے ہیں۔ سیمیٹک رینج کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے کتنی معنین ہو سکتے ہیں، اس کے کتنے مفاہیم ہو سکتے ہیں، تو سیمیٹک رینج ہے۔ تو سیمیٹک رینج میں سے آپ نے دیکھنا ہے اس آیت میں اس لفظ کا کون سا معنی فٹ ہو رہا ہے۔ تو لوگوس جو ہے اس کا ایک معنی جو میں نے اسٹڈی کی وہ یہ بھی دیکھا کہ آپ نے کسی کو اکاؤنٹ دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ بھی ٹو گیو این اکاؤنٹ، یہ بھی اولڈ گریک کلچر میں لوگوس کے معنی میں استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوس جو ہے اس کا ایک جو معنی تھا وہ تھا ٹو شیئر انفارمیشن، یعنی معلومات کو شیئر کرنا۔ ایک لوگوس کا معنی جو لفظ کا ہے گریک میں، لوگوس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ کے پیچھے وجہ ہونا، اصل وجہ، اصل کور معنی اس کا کیا ہے، اصل وجہ اس کی کیا ہے۔ اور یونانی کا جو ایک لفظ ہے اوریشو، جس سے لفظ نکلا ہے ریشو، اس کا لوگوس کا یہاں پر آ کر معنی اور بدلتا اور ارتقائی مراحل میں سے گزرتا ہے، اور وہ ہے سپیچ یا کسی کے اندر کے خیال کی عکاسی کرنا۔ یعنی آپ اگر اپنے منہ سے بتائیں
کہ آج میں یہ فیل کر رہا ہوں تو آپ سچ بتا رہے ہیں. اگر آپ سچ بتا رہے ہیں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں تو جو آپ بتا رہے ہیں وہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ معتبر ہے, کیونکہ آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا ہیں تو وہ دنیا جو مرضی خدا کی ڈیفینیشن دے دے, یسوع جو خدا کو ظاہر کر رہا ہے وہ معتبر ٹھہرا ہے, کیونکہ وہ اس میں سے نکلا ہے. آگ میں سے آگ, پانی میں سے پانی, خدا میں سے خدا. سو یہ لوگوس کا جو معنی ہے اس طرح سے. اچھا, اب جو گریکس لوگ تھے, یونانی لوگ تھے, وہ لوگوس کو اتنا اہمیت دیتے تھے اس لفظ کو کہ ہم جیسے آج کے لفظ سنتے ہیں ایسکٹولوجی, سائیکولوجی, تھیولوجی, تو یہ جو سفکس اسے کہتے ہیں, جو لفظ کے شروع میں آئے وہ پریفکس ہے, جو لفظ کے آگے آئے وہ سفکس ہے. تو سفکس یعنی لفظ کے آگے جو لوجی ہے وہ لوگوس سے نکلا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں زولوجی تو اس کا مطلب ہے کہ اینیملز کے بارے میں جو بیان یا سپیچ یا خیال یا بات. تو جب ہم کہتے ہیں تھیولوجی تو تھیوس خدا, تو خدا کے بارے میں خیال, بات, زبان, یا خدا کے بارے میں ڈاکٹرین یا خدا کے بارے میں عقیدہ بھی اس کو کئی لوگ کہتے ہیں. تو جب ہم لوگوس کو دیکھتے ہیں تو اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 3 طریقوں سے یہ نظر آتا ہے. نمبر 1, ہم لوگوس کو بطور ورڈ, بطور اسپیچ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگوس کو اسپیشل ریویلیشن آف گاڈ ٹو دا پیپل, یعنی لوگوں کے سامنے مکاشفہ جو کھلنا, وہ بھی لوگوس. لیکن یہاں جو لوگوس یوز ہوا ہے وہ ایک شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. یونانی ذہن میں لوگوس ایک وجہ تھی, ایک لاجک تھا, ایک منطق تھا. لیکن یوحنا رسول جو استعمال کر رہے ہیں وہ صرف منطق اور وجہ نہیں, وہ اس کو ایک شخص کے طور پہ لے رہے ہیں, وہ اس کو ایک پرسونیفائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے لفظ نہیں ہے, لفظ نہیں سر, خیال نہیں, تھاٹ نہیں ہے نا, تاثر نہیں ہے, وہ ایک منطق نہیں ہے, وہ ایک خیال نہیں ہے, وہ ایک شخص ہے, وہ ایک وہ پرسن ہے, اور ہاں جس کے اندر ایموشنز ہیں, جو زندہ ہے, جاویدہ ہے, ابدی ہے, جلالی ہے, وہ ہے. تو وہ لوگوس کو اس صورت میں لے رہا ہے. اچھا, اب جوئش لٹریچر میں بعض اوقات وہ ڈیوائن وزڈم کو, اچھا آپ نے ایک بھائی صاحب نوٹ کی ہوگی بات کہ مثال کی کتاب میں حکمت کو بطور شخصیت پیش کیا گیا ہے. حکمت پکارتی ہے, حکمت ڈھونڈتی ہے, حکمت دیکھتی ہے. اس کا مطلب کہ جوئش لٹریچر میں, یہودی ادب میں حکمت کو پرسونیفائی کیا جاتا تھا. تو اس لیے جب یوحنا کی بات کوئی یہودی سنے گا کہ جو لوگوس ہے وہ خدا ہے, تو وہ بھی یہ جان لیں گے کہ جو کلمہ ہے وہ محض بات نہیں, منطق نہیں, وہ شخصیت ہے جس نے خدا کو ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ کوئکلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کلمہ ابدی ہے. یہ کلمہ اپنی تجسم نہیں بلکہ اس سے پہلے کا ازل سے ہے. یہ کلمہ لوگوس یہ خدا ہے, یہ خدا کے ساتھ ہے. یہ کلمہ تخلیق نہیں ہے, خالق ہے. یہ کلمہ زندگی نہیں بلکہ زندگی دینے والا بھی ہے. اور یہ کلمہ یہ انسانوں کے درمیان مجسم ہو کر آیا ہے. سو لوگوس کلیئرلی خداوند یسوع کی طرف اشارہ ہے, اور اس کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ لوگوس کے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب, بڑا خوبصورت ناظرین جواب, اور خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لوگوس کا جو اصل معنی ہے اس آیت کے مطابق یا اس کانٹیکس میں وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف لفظ کے طور پر نہیں, کلمہ جو ہے وہ بطور شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ ازل سے موجود ہے. اور اس کی جو تو بھائی صاحب کلام بائبل ہے نا, وہ لفظی کلام ہے, لیکن یسوع مسیح شخصی اور نفسی. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اور اس کلمے کی جو خاص بات ہے وہ ازلی ہے, وہ ابدی ہے, وہ تخلیق نہیں ہے, وہ خالق ہے. ہم ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا تیسرا سوال خدا کے خادم سے. پادری صاحب, جب ہم تجسم کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم دیگر مذاہب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے خیالات موجود ہیں. بہت سارے مذاہب میں یہ خیال موجود ہیں کہ ان کے بھی دیوی دیوتا جو ہیں وہ بھی ان کے درمیان جسم اختیار کر کے رہتے ہیں یا رہتے رہے ہیں, اور اس کو اتار کا نام دیا جاتا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ اتار میں اور تجسم میں
کیا فرق ہے؟ ہاں بہت خوبصورت بھائی صاحب سوال ہے آپ کا، تو ہر سوال ہی بڑا خوبصورت ہے اور میں تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ بھائی صاحب اس میں دیکھیں جب ہم ہندوازم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو بیسیکلی اواتار انگریزی میں یا اوتار اردو میں وہ کانسیپٹ ان کی جو ہندوازم کی ٹیچنگ ہے بھگوت گیتا میں پایا جاتا ہے۔ بدھ مت میں چکرا ہے، یعنی جب آپ گوتم بدھ کو دیکھتے ہیں تو بدھا نے کہا کہ انسانی زندگی ایک چکرا ہے، ایک چکر میں گھومتی ہے۔ تو میں نے بدھزم پر بھی کچھ، کیونکہ جب میں اپنی سیمنری میں تھا تو ہمارا ایک کورس تھا ورلڈ ریلیجنز، تو اس میں ہم نے مختلف مذاہب کی اسٹڈی کی تھی، تو اس میں چکرا کا کنسیپٹ بھی آتا ہے بدھزم میں کہ ہم پھر سے وہیں آ جاتے ہیں لیکن جس طرح گھوم کے آئے ہیں ویسے نہیں رہتے، تو وہ بدھ مت میں ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی تجسم یا انکارنیشن میں اور اواتار یا اوتار میں بہت فرق ہے۔ اور بہت اچھا سوال، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ شاید ماننا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ پہلی بات یہ ہے پادری صاحب کہ جو تجسم ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ سچائی ہے۔ تجسم میں کوئی کسی کو انسان لگ نہیں رہا ہوتا، وہ انسان بنا ہے۔ پریز گاڈ۔ اوتار میں وہ اپیرنس ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ لگ رہا انسان ہے لیکن وہ اندر سے ہے نہیں۔ تو یہ بھگوت گیتا میں بھی ہے کہ فزیکل باڈی، اچھا بھگوت گیتا میں اگر آپ اسٹڈی کریں 2.22، کیونکہ وہ شاید اس کا کوئی چیپٹر ہوگا جس کی آگے ورس ہے، یا کوئی بھگوت گیتا میں یہ ریفرنس ہے 2.22، اس کو آپ گوگل پہ آپ سرچ کریں بھگوت گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ جو اوتار ہے یا اوتار ہے وہ صرف جو جسم ہے اس کو بطور جو شال ہے یا بطور کپڑا ہے لیتی ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے تو صرف شال نہیں نہ لی، وہ پورا کامل انسان بنا۔ اگر اس نے شال لی ہوتی تو پھر تو نہ وہ بھوکا ہوتا، نہ وہ پیاسا ہوتا، نہ وہ تھکتا، نہ وہ روتا، نہ وہ سوتا، تو پھر تو وہ چیزیں نہ ہوتی، تو وہ بشریت کے تقاضوں پر تو پورا ہی نہیں اترتا۔ تو پھر پہلا فرق یہ ہے، انکارنیشن ریئل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اور وہ جو اوتار ہے وہ دکھتا ہے پر ہوتا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے انکارنیشن پرماننٹ ہے، یہ دائمی ہے، اور جو اوتار ہے یہ عارضی ہے۔ کیونکہ اوتار میں کیا ہوتا ہے کہ اوتار میں جو اوتار ہوتا ہے کسی بھی روپ کا جب ہوتا ہے کسی کو تو وہ کچھ عرصے تک رہتا ہے اور واپس اپنی ٹیمپرری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، وہ پھر اپنی اوریجنل فارم میں چلا آتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا جب تجسم ہوئے ہیں تو وہ جسم کی صورت میں یا وہ مجسم ہو کر دوبارہ کلمہ نہیں بنیں گے، وہ اسی باڈی میں باپ کی دانی طرف بیٹھے، اسی باڈی میں انہوں نے صعود فرمایا، اسی باڈی میں وہ دوبارہ وہ گئے اور دوبارہ آئیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انکارنیشن ہے وہ ہمیں پرماننٹ نظر آ رہی ہے۔ اوتار تو سر چینج ہوتا ہے، کبھی بکری بن گئے تو کبھی بیل بن کے آ گئے، کبھی پھر انسان بن گئے، اگر رب راضی ہے تو آپ انسان بن جائیں گے، اگلا اوتار رب راضی نہیں تو وہ آپ کو بندر بنا دے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ انکارنیشن میں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ناقابل تنسیخ طور پر جو ہے، اس کا مطلب مشکل ورڈ ہے اردو کا، ناقابل تنسیخ کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ نہیں بنیں گے، بلکہ کلمہ خدا جو مجسم ہو گیا ہے وہ اسی صورت میں ہمیں جو ہے وہ بائبل میں ہمیں اس کے بارے میں نظر آ رہا ہے۔ تیسری چیز جو انکارنیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اوتار جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ پارشل ہوتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ جو اوتار یعنی بھگوت گیتا میں ایک کانسیپٹ ہے پورنا، پورنا کا مطلب ہوتا ہے پورا، پورے سے، ہے نا۔ پورنا کا مطلب ہے کہ کوئی الہی چیز اس بندے میں آ گئی ہے اور اب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن یسوع مسیح کے اندر الہی آ کر یا الہی میں بشریت آ کر کمپلیٹ نہیں ہو رہا، وہ الہی کمپلیٹ ہے، وہ بشر کمپلیٹ ہے، اور وہ کامل خدا اور وہ کامل انسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ جس کی وجہ سے اوتار میں اور تجسم میں فرق ہے، جو تجسم ہوتا ہے وہ تمام جو بنی نوع انسان ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب قربانی دی ہے تو انسانوں کو ریپرزینٹ کر کے وہ قربان ہوا ہے، اور وہ مالک دو جہان
मुनज्जी दो जहान बन गया है जी, वो हाई प्रीस्ट, वो सरदार काहिन सबके लिए बन गया। इसलिए तो बाइबल कहती है इब्रानियों के खत में कि वो अब जो बन गया है या जिन दुखों से वो गुजरा है वो इसलिए हमारे दुखों में मदद कर सकता है क्योंकि वो खुद दुखों में से गुजरा है। अवतार में हमें ये कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता, बल्कि अवतार के अंदर जो कॉन्सेप्ट हिंदुओं में पाया जाता है वो ये है कि जो अवतार है वो तो गुनहगारों को मारने के लिए होता है और जो अच्छे नेक काम करते हैं उनको बचाने के लिए होता है। तो यीशु मसीह का जो तजस्सुम है उनका तो तजस्सुम ही गुनहगारों को बचाने के लिए, और पौलुस के वो तो टोटल मकसद ही सर ऑपोजिट हो गया है। और फिर अगला जो इसमें एक और बात है वो ये है कि जो तजस्सुम है वो बार बार नहीं होता, वो फाइनल शक्ल, अपनी जो फाइनल हैयत है, फाइनल शक्ल है उसमें मौजूद है। अवतार जो है वो कई बार होता है, उसका साइकिल है जो घूमता है। तो बहुत सी बातें और की जा सकती, लेकिन मेरा ख्याल हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया, और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन कि हमने इस बात को समझा है कि उतार में और तजस्सुम में क्या फ़र्क है, और बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े आसान अल्फाज में खुदा के खादिम ने हमें इस ताल्लुक़ से समझाया है, सिखाया है। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, पादरी साहब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो ओल्ड टेस्टामेंट पुराने अहद की पेशगोइयों के मुताबिक हुआ है, तो क्या तजस्सुम के ताल्लुक से भी कोई पेशगोइयाँ मौजूद थीं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करेंगे, या यीशु मसीह का तजस्सुम पुराने अहद नामे की किन पेशगोइयों को पूरा करता है? पुराने अहदनामा की जब पेशिन गोइयाँ या हम नबूवतों के ताल्लुक से जब बात करते हैं, अब उसमें ये तो नहीं लिखा कि खुदा का बेटा जो है वो जिस्म अख्तियार करेगा, ऐसी तो नबूवत कहीं नहीं है लिखी हुई प्रोफेसी। वहाँ ये भी नहीं लिखा कि बाप बेटे को है ना भेजेगा, इस तरह की नबूवत तो हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नबूवतें खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के ताल्लुक से इस सूरत और तनाजुर में नज़र आ रही हैं कि यसी की जड़ है ना कोम्पल निकलेगी है ना, और फिर यसाया नबी के सहीफ़े में बेटा बख्शा गया, निशान खुदा देगा, और ये सारी चीज़ें तो इस तरह से हमें नबूवतें नज़र आ रही हैं। अब हम अगर देखें तो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से मुराद ये है, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं गालिबन आपके माइंड में ये होगा कि उसके आने के बारे में, या उसके पैदाइश के बारे में, या उसके कलमा खुदा के जिस्म अख्तियार करने के ताल्लुक से क्या नबूवतें पेशिन गोइयाँ में नज़र आ रही हैं। तो उसमें आप देखें कि उसके आने के बारे में हम सबसे पहले इधर भाई साहब आपकी हेल्प चाहिए होगी। पैदाइश 3:15 हवाला जात नाजरीन इसलिए रिक्वेस्ट पास्टर साहब को मैंने की कि पढ़ दें, क्योंकि आपको बाइबल में से डायरेक्ट बताया जाएगा कि वो टेक्स्ट क्या कह रहा है यीशु मसीह की आमद और तजस्सुम और जिस्म अख्तियार करने या पैदाइश के ताल्लुक से। तो भाई साहब पैदाइश 3:15 में हम देखते हैं कि वादा जो नजात दहिंदे का नज़र आ रहा है उसका दुनिया में आने का नज़र आ रहा है, और लफ्ज़ जो तजस्सुम के कॉन्सेप्ट से मुताबिकत रखता है वो औरत की नस्ल लफ्ज़ है जो तजस्सुम को जाहिर कर रहा है। तो सर पढ़ दीजिए पैदाइश 3:15। यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। किस तरह से नज़र आ रहा है कि इस हवाले में कि औरत की नस्ल, इसका मतलब है कि वो औरत से पैदा होगा। मुनज्जी दो जहान जो है वो औरत से पैदा होगा। भाई साहब यसाया 9:6-7 में भी हमें यीशु मसीह की आमद, पैदाइश या उनके ताल्लुक से, तजस्सुम के ताल्लुक से हमें नबूवत नज़र आती है। अगर आप पढ़ दें यसाया 9:6-7। मर्द खुदा यसाया का सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लुद मतलब पैदा हुआ है ना वो, और बेटा बख्शा गया है जी। ये किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। जो बख्शा जाए इसका मतलब किसी ने दिया है जी। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। हाँ, प्रेज गॉड, थैंक यू भाई साहब। तो देखें नाजरीन, ये जो नबूवत यसाया की है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, तो
وہ تولد ہوا ہے بیٹا اور جو لڑکا ہے بخشا گیا. اچھا بھائی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ جو خدائے قادر کا ٹائٹل ہے وہ یسایہ یا دیگر انبیاء نے صرف یہوہ کے لیے یوز کیا ہے. تو خدائے قادر یہاں وہ یسوع کی طرف ریفر کر رہا ہے, پر اگر آپ اگلا ہی چیپٹر یسایہ 10:21 ذرا پڑھیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہوہ کے لیے بھی یوز کر رہا ہے. یعنی یسایہ 9 باب میں یسوع کو اگر خدائے قادر کہہ رہا ہے تو وہ یسایہ 10:21 میں یسایہ ہی اگلے چیپٹر میں یہوہ کو بھی خدائے قادر ہی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع اپنی الوہیت میں, ڈیوینٹی میں وہ یہوہ کے ایکول ہے, وہ خدا ہے. اس لیے بڑے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ بھی, کہ جی یسوع کے میں بیٹا ہے تو یسوع کے میں خدا ہے. خدا کا کلام جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ الہامی اور الہی ہے, وہ خود اس بات کا اعلان برملا کر رہا ہے کہ وہ خدائے قادر اسی کو کہہ رہا ہے. آگے یہوہ بھی وہ خدائے قادر اس کے لیے یوز کر رہا ہے. بھائی صاحب ذرا پڑھ دیں یہ آیت. لکھا ہے ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا. اب یہاں وہ یسوع نہیں اشارہ, یہاں یہوہ جس کے لوگ یعقوب کی نسل ہے جو اسرائیل ہے, تو اس کا مطلب وہ خدائے قادر یسوع کے لیے بھی یوز کر رہا ہے اور یہوہ کے لیے بھی. اور بھائی صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں تجسم کے حوالے سے کہ دانیل 7 باب اگر 13 سے 14 دیکھیں تو وہ بھی یسوع کی آمد کے تعلق سے نبوت ہے. لکھا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے. اب آدم زاد کا مطلب یہ ہے کہ آدم مطلب کہ ہیومینٹی. تو تجسم کیا ہے کہ کلمہ نے جسم کی صورت اختیار کی ہے, تو اس لیے یہ تجسم کے بارے میں. جی سر آگے پڑھ. لکھا ہے ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی. تھینک یو بھائی صاحب. اور اسی طرح میکا نبی کا صحیفہ 5واں باب اور دوسری آیت اگر آپ پڑھ دیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تجسم کی طرف اشارہ, یعنی اس کے پیدائش کے بیت الحم کے علاقے میں سے وہ نکلے گا سردار. لکھا ہے لیکن اے بیت الحم افراطہ, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے. آمین. سو پادری صاحب وہ نکلے گا تب بھی نا جب وہ پیدا ہوگا. کوئی چیز پیدا ہی نہیں, وجود نہیں رکھ رہی تو وہ نکلے گی کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ انکارنیشن ہوئے گی, اس کے بعد اس کی کنگڈم ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیسے وہ نکلے گا اور وہ سلطنت کرے گا. یہ مسیح کی سوورینٹی یا اس کے قادر ہونے کی طرف اشارہ ہے. آمین. تو یہ بھائی صاحب ہم نے جو نبوتیں دیکھی ہیں, ہم نے جو پروفیسیز دیکھی ہیں, یہ یسوع مسیح کے نہ صرف تجسم کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ اس کے حاکم اعلیٰ, اس کے قادر مطلق اور اس کے سوورن ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہیں. زبردست پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین سوال یہ تھا کہ پرانے عہد کی کون سی پیش گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے تعلق سے ہیں, اور خدا کے خادم نے بہت سارے حوالہ جات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے تعلق سے بہت ساری پیش گوئیاں موجود تھیں. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یسوع مسیح کا تجسم کیوں ضروری تھا, یعنی نجات کے کام کے لیے جسم لینا ہی کیوں ضروری تھا, کوئی اور راستہ کیوں اختیار نہ کیا گیا؟ ہاں جی بھائی صاحب, ہم اگر دیکھیں تو ہم پیدائش 11 باب میں جائیں گے. پیدائش 11 باب میں بابل کے برج کا ذکر ہے, اور وہاں پر لکھا ہے کہ انسان اپنی صحیح اپنی کوشش سے خدا تک پہنچنے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن خدا کو وہ پلان نہیں پسند آیا. خدا نے ان کی زبانوں میں بدلاؤ پیدا کیا, ان کو منتشر کیا, وہ انتشار کا شکار ہوئے اور وہ برج بنانے سے باز آئے. بتانا خدا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ طریقہ مجھ تک پہنچنے کا نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی تو یونانیوں نے علم کی تلاش شروع کر دی. جب گریک
دور آیا, ہیلینزم ہوئی. ہیلینزم ہم کہتے ہیں جب اسکندر اعظم نے قبضہ کر کے رولرشپ کر کے, اسکندر اعظم نے یہ کام کیا تھا کہ اس نے لوگوں کو مارنے کی بجائے اس نے اپنے کلچر میں ان کو ٹرینڈ کر دیا تھا تاکہ نسلی کام ہو. تیز بندہ تھا, شارپ مائنڈ تھا, تو اس نے اپنی زبان متعارف کرا دی اور اپنا یونانی کلچر متعارف کرا دیا. تو بندہ مار دیں گے تو نسل ایک بندے کے پیچھے ختم ہو جائے گی, پر اگر ایک نسل میں آپ اپنی زبان اور کلچر ڈال دیں گے تو وہ نسلوں تک رہے گا. تو وہی ہوا, اس لیے تو پھر نیا عہد نامہ بھی یونانی میں لکھا گیا, حالانکہ یسوع آرامی میں بات کرتے تھے تاکہ یسوع کی باتیں اس زبان میں پہنچے جو اس وقت بولی جاتی اور سمجھی جاتی تھی. سو اینی ہاؤ, اب ہوا کیا کہ ہم بابل کے برج کی سٹوری سے یہ سیکھتے ہیں کہ خدا انسان کے طریقے سے اپنے تک کسی کو اس نے نہیں آنے دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونان میں ہم علم کے طور پر ہی لوگ ڈھونڈتے تھے, اور ان میں ایک ایسا بھی خدا کے طور پر وہ دیکھتے تھے کہ جس کا کوئی نام نہیں. اس کو پالوس کو وہ کہتے ہیں, پالوس کہتا ہے ایک کیڑا خدا, وہ کہتے ہیں نامعلوم خدا, لیکن وہ اسے اپنی فلسفی, اپنی فلسفہ, اپنی علمیت کی وجہ سے تلاش کرے. علم اور فلسفہ بھی خدا تک نہیں انسان کو لجا سکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جوئش کا سیکریفائس کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, خطا کی قربانی ہے نا, جرم کی قربانی, سختنی قربانی. تو سیکریفیشل سسٹم ٹائپولوجی تو بن گیا کہ وہ اشارتاً مسیح کو ظاہر کرے کہ یار یہ ساری قربانیوں کا مقصد یہاں تک فائنل نہیں, یہ قربانیاں ایک عظیم قربانی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. لیکن ان قربانیوں سے گناہ تو معاف ہوتے رہے, لیکن انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ پاک ترین مقام میں جا کر خدا کے ساتھ صحبت کر سکے, خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے, خدا کے ساتھ کوئی نونیا یا فیلوشپ میں جا سکے. وہ خطائیں تو معاف کروا دیتا تھا, لیکن وہ خدا کے ساتھ ایک نہیں ان کو کرتا تھا. تو اسی طرح بھائی صاحب جتنا بھی سسٹمز انسان کے ڈیولپڈ کردہ تھے اور اس نے جتنی بھی کوششیں کی وہ خدا تک نہیں پہنچ سکا. لیکن کسی مفسر نے یا اسکالر نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ جب انسان کے بیٹا خدا کا بیٹا نہ بن سکا تو خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے بنا دے. اور یہ خدا ہی کی طرف سے یہ اس مسئلے کا حل آنا تھا کہ وہ پہنچ سکیں. اچھا, انکارنیشن اس لیے ضروری تھی بھائی صاحب کیونکہ انکارنیشن میں یسوع مسیح ہماری جیسا بنا, کیونکہ جس نے ہمیں بچانا تھا نا اس کے لیے دو تقاضے بڑے ضروری تھے. ایک کہ وہ ہم میں سے ہو, عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے بھائیوں میں سے, ہم میں سے ہو. موسیٰ بھی کہتا ہے تم میں سے مجھ جیسا کوئی نکلے گا, تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا. تو ہم میں سے مراد یعنی یہ کہ وہ انسان ہو. لیکن دوسرا تقاضا تھا, انسان تو آپ بھی میں بھی ہوں, پر ہم وہ قربانی کیوں نہیں دے سکے یا کوئی اور کیوں نہیں دے سکا؟ کیونکہ وہ انسان صرف نہ ہو بلکہ کامل انسان ہو جو گناہ سے مستثنی, مبرہ, جس کی ذات میں گناہ نہ ہو. وہ گناہ ٹھہرا ضرور ہے پر وہ گنہ کار نہیں ہے. وہ ہمارے لیے سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ اس نے لی. یعنی جو اس کو مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ یہ ڈیوائن ایکسچینج تھا, یہ الہی تبادلہ تھا. مطلب یہ کہ جو میری خطائیں اس پر ڈالی گئی ہیں تو اس کی راست بازی مجھ پر ڈالی گئی ہے. اگر اس نے میری خطائیں اٹھائی ہیں تو اس نے اپنی راست بازی مجھے دی ہے. یہ الہی تبادلہ ہوا ہے. اور یہ اس لیے انکارنیشن جو ہے ضروری تھی. اب میرے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انکارنیشن جو ہے یہ مکاشفاتی بھی تھی. مکاشفاتی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نہ تو کسی نے دیکھا, نہ جو ہے مطلب خدا نے اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب کئی لوگوں نے تخلیق دیکھ کر کہا کہ یار خدا جتنا, اگر تخلیق اتنی خوبصورت ہے تو پھر خدا کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن کریشن کے تھرو بھی خدا کا کچھ مکاشفہ ملا, کچھ کاموں کے تھرو, معجزوں کے تھرو بھی کچھ خدا کا مکاشفہ. لیکن خدا کا جو کامل 100% مستند اعلیٰ فاضل الہی مکاشفہ اگر ملا ہے تو وہ یسوع میں ملا ہے. اس کے جیسا کوئی مکاشفہ نہیں. نہ کتاباں سانو خدا بارے اس طرح دس سکیاں, نہ تخلیق سانو خدا بارے اس طرح دس سکی. او دا بیٹا آیا, انہیں سانو دسیا کہ خدا کو. تو بھائی صاحب یہ صرف مکاشفاتی نہیں تھی, بلکہ نہ صرف یہ درمیانی تھی, بلکہ یہ جو ہے ایک وکٹوریس بات تھی. کیونکہ دیکھیں مجسم ہونا یسوع مسیح کا صرف ہمارے لیے نجات لے کر نہیں آیا, اس کا مجسم ہونا ہمارے لیے فتح لے کر بھی آیا. یہ گناہ پر, ابلیس پر, موت پر,
فتح لے کر آیا. Praise God. تو اس لیے اگر ہم پہلا یوحنا 3 باب 8ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا. اچھا لفظ دیکھیں ظاہر ہوا ہے, اس کا مطلب وہ پہلے سے تھا, جی کلمہ کے طور پہ پہلے سے تھا, ظاہر وہ تجسم میں ہو رہا ہے. تجسم میں ٹھیک ہے, تو ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو ابلیس کے کون سے کام ہیں؟ موت ابلیس لے کر آیا ہے, نافرمانی ابلیس, گناہ ابلیس, مطلب اوریجنیٹر اسے کہتے ہیں کہ سن کا. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تجسم ہونا ہے, نمبر 1 وہ انسانوں کا ریپرزینٹیٹیو بنے, ایک ایسا ریپرزینٹیٹیو بنے جو کامل ہو, کامل قربانی. اور پھر نمبر 2 کہ وہ ہمارے لیے خدا کو ظاہر کرے. نمبر 3 کہ وہ تجسم اس کا جو ہے ہمارے لیے نجات کا سبب بنے. نمبر 4 وہ ہمارا درمیانی بنے, نہ صرف ہمیں نجات دے بلکہ ہمارے دکھوں کا جو ہے وہ احساس بھی کرے. اور نمبر 5 کہ وہ ہمارا جو ہے اس کے تھرو ہمیں گناہ, موت پر جو ہے وہ دشمن کے کاموں پر غلبہ بھی دے. تو تجسم کے تعلق سے اور بڑی ریزنز کہی جا سکتی ہیں, لیکن مین یہی ہے کہ جو گناہ کے جکڑ میں تھے. اگر بھائی صاحب ایک حوالہ آپ پڑھ دیں, عبرانیوں 2:14-15 جی, اور اس کے بعد کلسیوں 2:14-15. پہلے عبرانیوں 2:14-15 پڑھ دیں تو تجسم کا ایک بڑا اہم مقصد ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. جی, خدا کے کلام میں لکھا ہے پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. تو وہ لڑکے خون اور گوشت میں, جی, وہ لڑکا بھی خون اور گوشت میں تجسم ہے, انکارنیشن ہے. جی, اور اس کے بعد کلسیوں 2:14-15 اگر آپ دیکھیں جی, تو یہاں پر ابلیس کو پھر کیسے اس کے تجسم نے جو ہے وہ ناکام کیا تو وہ نظر آتا ہے. ہاں جی, یہاں پر لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. تو تجسم ہمارے لیے تو نجات بنا, جی, اور دشمن کے لیے تماشا اور شرمندگی بنا. Praise God, اور اس لیے یہ ہماری ہوپ ہے پادری صاحب کہ ہم جن بھی حالات میں ہوں, ہم جن بھی طرح کے دکھوں میں سے گزرے ہوں, ہم جن بھی حالات میں اور جہاں بھی ہوں, کہیں بھی ہوں, خدا کا بیٹا جو اتنا ہم سے پیار کرتا ہے, خدا باپ جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, بائبل کہتی ہے جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا وہ تمہیں اور چیزیں کیوں نہ دے گا. تو اس لیے میں آپ ناظرین کو انکریج بھی کرنا چاہوں گا, نہ صرف آج کے پروگرام کے تعلق سے جو آپ کو نالج ملا یا آپ نے جو چیزیں دیکھیں سیکھیں, آپ اپنی پرسنل زندگی میں آپ میں سے وہ لوگ جو یسوع مسیح کو ابھی تک جانتے نہیں اور نجات دہندہ کے طور پہ قبول نہیں کیا, یسوع لسانی ہے اور یسوع جو ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. نجات صرف مسیح کے وسیلے, اور یسوع صرف مسیحوں کا نجات دہندہ بن کے نہیں آیا, وہ سارے جہان کا نجات دہندہ بن کے. آپ کسی بھی رنگ, نسل, اہل قبیلہ سے, کہیں بھی اہل زمین سے آپ کا تعلق ہے, آپ یسوع کا نام ہی لیں گے تو آپ نجات پائیں گے. آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے خوبصورت اور اہم ٹاپک تجسم المسیح انکارنیشن پر ہماری رہنمائی فرمائی, اور یقیناً ہم نے اس ٹاپک کے تعلق سے بہت سی سچائیوں کو کلام کی روشنی میں سیکھا ہے. سو ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے, انجیل کی منادی کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے, فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.